پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سکون کا جو طریقہ دنیا بنانے والے رب نے بتایا تھا اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے صوفہ قطع میں سکون تلاشنا شروع کیا، ہم نے مرخن اور مچرب غذاؤں میں سکون تلاشنا شروع کیا، ہم نے قیمتی کپڑوں میں اللہ نے نہ مکان میں نہ دکان میں نہ صوفہ میں نہ گدا میں سکون رکھا ہے۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اس دلوں کو آرام صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ہم نے جب سے اللہ کی عبادت کو ترک کیا، اللہ کے ذکر کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ نے دنیا کی نعمتیں دے کر سکون ہم سے چھین لیا۔ اور جو سب سے قیمتی دولت تھی، جس دولت کو پانے کے بعد فقیر بھی بادشاہ کہلاتا تھا، جس دولت کے پانے کے بعد غریبوں کی جھوپڑی کا چکر بادشاہ لگاتا تھا، وہ بادشاہ ان کی جھوپڑی کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بناتا تھا، اس لیے کہ دنیا جمع کرنے میں راحت نہیں ہے، دنیا ترک کرنے میں راحت ہے، دنیا کو چھوڑنے میں راحت ہے۔ جو آخرت کی فکر کرتا ہو، اپنے خالق کی یاد میں گم ہو جاتا ہو، ساری عزتیں اسی کے قدموں پہ قربان ہو جاتا۔ کون نہیں جانتا کہ ایران کا وہ بادشاہ جسے دنیا حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے سمنا کا بادشاہ تھا، وہ چاہتے تو 1000 نوکر آگے 1000 نوکر پیچھے رہتے، وہ چاہتے تو سونے کی لاٹھی لے کر ان کا غلام آگے پیچھے چلتا، لیکن وہ ایک بادشاہوں کی فہرست میں ایک ان کا نام ہوتا، اور ان کے جانے کے بعد ان کی بادشاہت بھی ختم ہو جاتی اور صرف کتاب کے اوراق میں ان کا چرچا رہتا۔ آج لاکھوں آدمی کے دلوں میں ان کی محبت کا چراغ نہیں جلتا، آج ان کی قبر سے کروڑوں کو فیض نہیں ملتا، لیکن جب سے انہوں نے بادشاہت کو تیاگ دیا، ٹھوکر مار دی دنیا کو، فقیرانہ لباس پہن لیا، غربت اور افلاس کو اپنی زندگی کا انگ بنا لیا، پیر و مرشد مخدوم اللہ پنڈوی کی خانقاہ میں جا کے خدمت کرنے لگے، بادشاہ خادم بن گئے، بادشاہ اچھا کپڑا پہننا چھوڑ دیا، جس کے پاس ہزاروں نوکر غلام پلتے تھے وہ سوکھی روٹی کھانے لگے، جو کی روٹی کھانے لگے، پے در پے روزہ رکھنے لگے، انہوں نے دنیا کو تیاگ دیا، تو اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جو ہزاروں لاکھوں بادشاہوں کو مقام نہ ملے، وہ اس فقیر درویش قلندر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو اللہ نے عطا فرمایا کہ آج لاکھوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ اشرف ہی جڑا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو دنیا تیاگ دیتا ہے وہ بادشاہ ہو، تو جو دنیا کو اختیار کرتا ہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، دنیا ان کی قبروں پہ تھوکتی ہے، لیکن جو بادشاہت چھوڑ کے اللہ کی عبادت کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لیتا ہے، وہ سوکھی روٹی کیوں نہ کھائے، وہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ آج ان کی قبر پہ پھول چڑھ رہے ہیں، ان کی قبر پہ چادریں چڑھ رہی ہیں، لاکھوں دیوانے ان کی قبر کی طرف نگاہیں وابستہ کر کے فیض کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اتنا بڑا مقام صرف اس لیے اللہ نے عطا کیا کہ اس نے دنیا کو طلاق دے دی، دنیا کو تیاگ دیا، اب ساری دنیا کو ان کے قدموں میں اللہ نے ڈال دیا۔ A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity۔ جو اپنا جیون اللہ کے لیے سمرپیت کر دیتا ہے، اللہ اسے حقیقی عزتوں سے مالا مال کرتا ہے، اللہ اسے شہرت اور مقبولیت کی نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ تو سچا سکون دنیا اختیار کرنے میں نہیں، دنیا کو تیاگنے میں۔ سچا سکون بادشاہت میں نہیں ہے، سچا سکون فقیری میں۔ سچا سکون عمدہ پہننے میں نہیں ہے، سچا سکون موٹا چھوٹا پہن کر خدا کی عبادت کرنے میں۔ جس گھر میں تلاوت کی آواز آج سے 50 سال پہلے آتی تھی، رات کا آخری پہر ہوتا تھا، عورتیں بھی رو رو کے اپنے آنچل سے آنسو پوچھتی تھی، مرد بھی اپنے گھروں کو نماز نفل، تہجد اور تلاوت سے آباد کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ رات کا آخری پہر کہیں سے سسکیوں کی آواز آتی تھی، کہیں ہچکیاں بھرنے کی آواز آتی تھی، چونکہ سب کو معلوم تھا
کہ عطار ہو رومی ہو یا رازی ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی. یعنی جب تک آدمی رات کے آخری پہر میں جگے نہیں، روئی نہیں، نہ وہ عطار بنے گا، نہ وہ رومی بنے گا، نہ وہ غزالی بنے گا، نہ سیوطی بنے گا. کیا بات ہے. اس لیے کہ ولی کامل بننے کی شرط ہے کہ رات کے آخری پہر میں مناجات کر کے اپنے روٹھے ہوئے معبود کو منانے کی کوشش. واہ 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 واہ. سبحان جو رات کو جاگتا ہے، آخری پہر کو بیدار کرتا ہے، اللہ ان کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، اللہ ان کی فکر کو زندہ کر دیتا ہے، اللہ ان کے دماغ سے گندے وسوسات کو دور کر کے اپنی معرفت کا نور ان کے سینے میں عطا کر دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، وہ 10 دن کا بھوکا رہے، بادشاہ ان کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے ان کے نگاہ کرم کی بھیک مانگتا ہے. ہم نے وہ ساری نعمتوں کو بھول، ہماری آنکھیں آج خشک ہو گئی ہیں، آنکھ میں آنسو کے قطرے ہی نہیں. آج ہمارے دماغ میں گندی وسوسات کا جماوڑا ہو گیا، اس لیے کہ آدمی جس گندے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ان کی فکر گندی ہو گئی. آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہر وقت بے نمازی رہتے، نگاہوں کے سامنے ہر وقت ڈکیت رہتے. ہمارے دوستوں کا سرکل بے نمازیوں لچوں لفنگوں کا ہوتا ہے. ہم ان کے ساتھ دن رات اٹھتے بیٹھتے ہیں جو جھوٹ 1,00,000 بار روزانہ بولتا ہے. ہم ان کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں جہاں غیبت اور چغلخوری کی محفل سجتی ہے. کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو واٹس ایپ، یوٹیوب اور ٹک ٹاک کے ذریعہ وہ اپنے رب کو ناراض کرنے اور ہمیشہ شیطان کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. ہمارے ارد گرد میں گناہوں کا ماحول، ارد گرد میں گنہگار اور دنیادار قسم کے دوست ہیں. اسی کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ میرا دل بھی آج سخت ہو گیا. ہماری